فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو۔ حجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بستیوں کا نام حجر، اور انہیں اصحاب الحجر کہا گیا۔ یہ بستی مدینہ اور تبوک کے درمیان تھی۔ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائی تھی، جن میں سے ایک نشانی اونٹنی تھی جو ایک چٹان سے نکلی تھی بطور معجزہ، لیکن انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ ان سے اعراض برتنے والے تھے، ان نشانیوں پر توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ جیسے اے اہل مکہ، تم ان سڑکوں پہ چلتے ہوئے تباہ شدہ بستیوں کے نشانوں سے کوئی سبق نہیں لیتے، تمہارا حال بھی ویسا ہی ہے جیسے اس قوم کا حال تھا کہ انہیں بھی جو نشانیاں دکھائی گئیں انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراش لیتے تھے پہاڑوں سے گھروں کو، آمینین امن کے ساتھ، یعنی اس قوم نے پہاڑوں کو کاٹ کر انہیں شاندار گھروں میں تبدیل کر لیا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ان پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے اپنی حفاظت کا بڑا اچھا انتظام کر لیا، بڑے امن سے رہ رہے تھے، اسی لیے تو اتنا تکبر تھا کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یہی دنیاوی ترقی دراصل ان کے تکبر کا ذریعہ بنی، اور اسی تکبر نے ان کو ڈبو دیا۔ وہی عظیم الشان گھر پھر ان کی قبریں بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ سفر تبوک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مقام پر پہنچے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے کنویں سے پانی نہ پئیں، نہ ڈول بھریں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے آٹا گوندھ لیا ہے اور اسے بھر بھی لیا ہے۔ آپ نے فرمایا آٹا پھینک دو، پانی بہا دو۔ پھر آپ نے آٹا اونٹوں کو کھلانے کی اجازت دے دی۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی پلاؤ جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور ان ظالموں کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تم رو رہے ہو، اگر رونا نہ آئے تو وہاں سے مت گزرو، ایسا نہ ہو ان کا سا عذاب تم پہ بھی آ جائے۔ پھر آپ نے چادر سے اپنا سر ڈھانک لیا اور تیزی سے سواری کو چلا کے وہاں سے نکل گئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ پکنک نہیں منانی چاہیے۔ اگر انسان عبرت کے لیے جائے بھی تو بس تیزی سے گزر جائے دیکھ کر، اور روتے ہوئے گزرے، اپنے آپ کو رلائے، کیونکہ یہ عبرت کی جگہ ہیں، رونے کی جگہ ہیں، ہنسنے کی اور کھانے پینے کی جگہ نہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے، اس بستی کے بارے میں، کہ 8ویں صدی ہجری میں ابن بطوطہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پہنچا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں جو انہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر بنائی تھیں۔ ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہوں۔ ان کے مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں۔ یہ ابن بطوطہ کے سفر نامے سے ایک کوٹیشن ہے۔ یعنی پرامن طریقے سے ان پہاڑوں کے گھروں میں رہنے والے ایسے ہوئے کہ گویا ان کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، چنگھاڑ نے، صبح سویرے۔ وہاں مشرقین ہے، یہاں مصبحین ہے۔
اس سے عربی زبان کی وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور تھوڑے سے وقت کا فرق بھی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عموماً عذاب صبح سویرے آئے۔ کیوں؟ سورج نکلنے کے وقت اور صبح کے طلوع ہونے کے وقت، کیونکہ اکثر عیاش قومیں راتوں کو جاگتی ہیں اور سویرے سوتی ہیں، تو ان کی غفلت کے وقت ان پر عذاب آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو نہ کام آیا ان کو جو کچھ وہ کمائی کرتے تھے۔ ان کی ساری ترقی، ان کی ساری محنت، سارے ان کے ہتھیار اور ساری کاریگری، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ سارا آرٹ ختم ہو گیا، سارا آرکیٹیکچر غرق ہو گیا۔ دنیا میں کوئی بتانے والا نہ رہا کہ قوم سمود نے یہ سب کچھ کیسے بنایا تھا، اتنے زبردست کاریگری کیسے کی تھی، اور وہ ساری مہارتیں اللہ کے سامنے کچھ کام نہ آئیں۔ نہ ہی اللہ پاک ان چیزوں سے متاثر ہوئے کہ ان چیزوں کو بچانے کے لیے ان سے عذاب ٹال دیا جائے۔ آج ہم دنیاوی اعتبار سے تھوڑی سی چند چیزیں بنا لیتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ ہم سے آگے کون ہے اور ہم سے بڑا کون ہے۔ انہی چیزوں کی بنیاد پر قومیں بہت متکبرانہ روش اختیار کرتی ہیں، تو ان کا یہ اترانا کچھ کام نہ آیا۔ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے زمین و آسمان اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ باطل قوت پکڑ رہا ہے اور آپ کے لیے طرح طرح کی مشکلات ہیں، لیکن گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ یہ پوری کائنات حق پر قائم ہے، بامقصد پیدا ہوئی ہے۔ باطل کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں۔ یہ باطل کو اگر وقتی طور پر پنپنے کا موقع دیتی بھی ہے تو باطل یہاں جم نہیں سکتا، جھوٹ کے پاؤں نہیں۔ باطل کیا ہے؟ جھوٹ۔ یہ جتنے جھوٹے نظریات ہیں، جتنی من گھڑت باتیں ہیں، جتنے خود ساختہ فلسفے ہیں انسانوں کے، اور جن کی بنیاد پر یہ عارضی ترقیاں کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقت نہیں، اور نہ ہی یہ حقیقی معنوں میں پنپ سکتے ہیں، کیونکہ قدرت کے اس کارخانے میں ان کا کوئی پائیدار مقام نہیں۔ یہ سب تباہ ہونے والی چیزیں ہیں، اور افسوس کہ شیطان انسان کے دل میں انہی چیزوں کی رونق اور محبت ایسی ڈالتا ہے کہ انسان ان کو اصل سمجھ لیتا ہے اور اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش ایک خاص حقیقت پر ہے، اور جو شخص حقیقت کے خلاف چلتا ہے، غیر حقیقی رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا پھر یہاں کوئی مقام نہیں، کوئی اس کا قیام نہیں، یا کوئی پائیدار اس کی سٹینڈنگ نہیں۔ اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی نا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسی نظر آئے جیسے وہ ہیں۔ اور شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ ہمیں چیزوں کی حقیقت سمجھنے میں دھوکہ دیتا ہے۔ وہ چیزوں کو کچھ سے کچھ دکھاتا ہے ہم کو، یعنی ایک بہت خراب عمل ہمیں بہت خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اور ایک نیکی کا کام ہمیں بیکار دکھاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کے کرنے کا، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ضروری کاموں کو چھوڑ کے غیر ضروری کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ روز کتنی ہی دفعہ ایسے دھوکے کھاتے ہیں ہم، جو کرنا چاہیے اس کی ہوش ہی نہیں، احساس ہی نہیں۔ ماسس کا حال یہی ہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے پیچھے جان گھلا رہے ہیں، اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو پھر کچھ بھی نہ بن پائے گا۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کا امتحان ہے کل، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا ہوم ورک رہتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ ماں کھپ رہی ہے، جل رہی ہے کہ تم اپنا کام کرو، اس کو اپنے کھیل سے ہی فرصت نہیں، وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کے نزدیک اصل چیز اس کا کھیل ہے، جبکہ ماں کے نزدیک
اس کا مستقبل ہے، لیکن بچے کو سمجھ نہیں آتا کیونکہ کم فہم ہے، نا سمجھ ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ لا یعلمون، لا یشعرون، لا یفقہون جیسے منافقانہ طرز عمل رکھتے ہیں، ان کے نزدیک بھی حقائق کی کوئی حقیقت نہیں، وہ بھی اپنے ہی خوابوں میں اور اپنے ہی خود ساختہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں جو ان کے لیے سخت نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت البتہ آنے والی، دور نہیں ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، پس درگزر کیجئے، درگزر کرنا خوبصورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ ظلم اور یہ زیادتیاں اور یہ مخالفت اور یہ سب کچھ جو اہل مکہ کی طرف سے آپ کو پیش آ رہا ہے، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، بہت جلد فیصلے کا دن آ جائے گا، لہٰذا آپ اس پر پریشان نہ ہوں اور جوابی کارروائی بھی نہ کریں، صرف درگزر کریں۔ اور درگزر بھی کیسا؟ الصفح الجمیل، خوبصورت طریقے سے۔ اللہ کے دین کی دعوت میں الصفح الجمیل کی بہت زبردست اہمیت، جسے عام طور پر ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا، پھیل نہیں سکتا جب تک کہ داعی کے اندر یہ خصوصیت نہ ہو، یہ صفت نہ ہو۔ کیا؟ الصفح الجمیل، صرف صفح نہیں، صفح کا کیا مطلب؟ نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، درگزر کرنا، اس کو اہمیت نہ دینا، ایک طرف کر دینا، اسے اپنی زندگی کا ہم غم نہ بنانا، اپنی نظر اپنے مقصد پہ رکھنا۔ مکی صورت ہے الحجر، اور مکہ میں مسلمانوں کو جس قسم کی تکالیف کا سامنا تھا اور جو مشکلات تھی، اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور پھر یہ لفظ پڑھیں الصفح الجمیل، تو اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق کہ اگر ہم اللہ کے دین کے لیے نکلیں، پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مشکلات نہ آئیں، رکاوٹیں نہ آئیں، مخالفتیں نہ ہوں، اعتراض نہ ہو، الزام نہ ہو، بہت کچھ ہوگا۔ ان راہوں پہ تو کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، پتھر بھی مارے جاتے ہیں، اور بھی بہت کچھ آتا ہے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ اعراض۔ اس کا معنی کیا ہے؟ الصفح الجمیل کیسے ہوگا؟ ایک تو یہ کہ انسان اس لیول پر نہ آئے جس پہ مخالفین آ رہے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ انسان غیر متعلقہ بحثوں میں نہ پڑے۔ کوئی جھگڑا چھیڑے اس کے ساتھ آ کے تو اس میں مشغول ہونے کی بجائے اور اس کو چپ کرانے کی بجائے اور اس کو سیٹسفائی کرنے کی بجائے اور اس کی ہر بات کا جواب دینے کی بجائے اعراض کا اصول اختیار کر لے اور اپنا کام کرتا جائے، ورنہ تو ساری زندگی اور انرجی بحث مباحثے میں ہی گزر جائے گی، لگ جائے گی، اور اصل کام کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا۔ اور اس کی بجائے انسان آخرت پر نظر رکھے، وہاں کے لیے اپنا ٹھکانہ سوچے کہ وہاں مقام کیا ہوگا، اس جگہ کی جواب دہی کو سوچے۔ اسی لیے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اللہ سچائی کو ہی قبول کرتا ہے، جھوٹ اور دھوکے فریب کی اس کے ہاں کوئی جگہ نہیں۔ نمبر 2 یہ قیامت آنے والی، حق کو باطل کھل جائے گا، وہاں کسی کا کچھ چھپا نہیں رہے گا۔ اور نمبر 3 یہ کہ آپ اپنے آپ کو لا یعنی اور بیکار باتوں میں مت الجھائیں، جو کام کہا گیا ہے وہ کرتے جائیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب وہ خلاق علیم ہے، زبردست پیدا کرنے والا ہے، بہترین کاریگر ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ وہ اپنی مخلوق پہ پوری قدرت رکھتا ہے، اس نے بنایا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کیسے پکڑوں ان کو۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی یہ بھی آپ کو دراصل تسلی دی جا رہی کہ یہ مت سمجھے کہ اللہ بھول گیا ہے ان کو اور وہ پکڑ نہیں سکتا، نہیں، وہ پکڑ سکتا ہے، اسی نے بنایا ہے، وہی خوب جانتا ہے، ان کی ایک ایک رگ کو جانتا ہے، لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں کہ لوگوں کو مہلت دیے بغیر پکڑ لے۔
بس آپ ابھی گھبرائیے نہیں، صبر کیجئے، مطمئن رہیے، وقت آنے پر ہر چیز کا ٹھیک ٹھیک حساب ہو جائے گا، ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہو جائے گا۔ اور یہی چیز دین کی دعوت دینے والے کو مطمئن رکھتی ہے، پرسکون رکھتی۔ آس پاس کتنا بھی شور ہو وہ پرسکون رہتا ہے۔ اور پھر صرف یہی تو نہیں نا کہ آپ کے راستے میں یہ مشکلات ہیں، نعمتوں کو بھی تو یاد کر لینا کہ اور کیا کچھ ملا ہے اس راستے میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی دیں اور قرآن عظیم۔ یعنی اگر ایک طرف آپ پر الزامات ہیں، آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، آپ کے راستے میں کانٹے ہیں، دکھ اور تکلیفیں ہیں، تو دوسری طرف احسان عظیم بھی تو ہے اللہ کا کہ قرآن عظیم جیسی چیز آپ کو عنایت ہوئی۔ جب انسان اس نعمت کو یاد کرتا ہے تو سارے غم بھول جاتے ہیں۔ مثلاً آپ اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیں کہ جب آپ کو لوگ دین کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرائیں یا تکلیف دیں یا آپ کا مذاق اڑائیں یا آپ کا جینا حرام کریں، تو اپنے آپ کو کبھی بھی مظلوم نہ سمجھیں اور کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ہم بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ نہیں، یہ سب کچھ تو دنیا کی خاطر بھی ہو سکتا تھا۔ کتنے ہی بیچارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی خاطر، دنیا کی وجہ سے اس سے زیادہ بڑی پریشانیوں میں ہیں، لیکن ان کے پاس صرف پریشانیاں ہیں، یہ نعمت نہیں جو دین والوں کو ملتی ہے۔ اس نعمت کو پہچانیں، اس کی قدر کریں۔ جب کوئی دکھ اور غم آئے فوراً سوچیں میں کیوں پریشان ہوں، مجھے اللہ نے وہ چیز دی ہے، ہوا خیر مما یجمعون، جو ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس نعمت جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، جب اللہ نے یہ دے دی تو ساری دنیا بھی چلی جائے تو کوئی غم نہیں۔ یہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں کو نہ سوچیں، ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم سب کے لیے بھی تو سب سے بڑی نعمت یہی ہے نا، اس کی وجہ سے کوئی مشکل آئے، اللہ کے کلام کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے۔ مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اس کو دین کی سمجھ دی۔ تو اگر اللہ ہم کو دین کی سمجھ دے رہا ہے اور اس وجہ سے کوئی ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے تو کوئی نقصان نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کو یہ نعمت نظر نہیں آتی یہ اس کی ناسمجھی ہے۔ آپ اپنی اس نعمت کی قدر کرنا سیکھیں اور کسی کی بھی ناروا بات پر غمگین ہونے کی بجائے اس نعمت کو اٹھا لیں اور اسی کو پڑھنا شروع کر دیں۔ غم بھلانے کا سب سے بڑا نسخہ پاس ہے، اس لیے پھر آپ کو یہ کمی نہیں محسوس ہوتی ہے آج فلاں ہوتا اور آج فلاں ہوتا تو میرا یہ حال نہ ہوتا۔ نہیں، ساری دنیا میں آپ کو تنہا چھوڑ دیا جائے اور اگر یہ دوست ساتھ ہے، کوئی تنہائی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی محرومی نہیں۔ اب یہاں پر سبع مثانی کی بات ہوئی اور قرآن عظیم کی، تو یہ سبع مثانی کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے 2-3 آراء اختیار کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے مراد 7 بڑی صورتیں ہیں، اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ مثانی کا لفظ مسنا کی جمع ہے، سنیون اس کا روٹ ہے، سے نون یہ، اس کا معنی ہے دوہرا کرنا، تکرار کرنا، اعادہ کرنا۔ اور مثانی کا لفظ ثنا سے بھی، یہ ثنا کہتے ہیں تعریف کرنے کو، یعنی تعریف کی گئی، 7 تعریف کی گئی ہم نے آپ کو عطا کی۔ تو پھر اس سے مراد وہ 7 صورتیں بھی ہو سکتی ہیں بعض کے خیال میں، اور بعض کے خیال میں سورۃ الفاتحہ ہے جو دن میں کئی دفعہ دہرائی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ام القرآن ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، یعنی سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ ام القرآن، جو بار بار 7 دہرائی جانے والی آیات ہیں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں۔ بہرحال، اور اگر اس سے مراد سورۃ الفاتحہ ہو تو آپ دیکھیے کہ
انسان سورۃ الفاتحہ پڑھتا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے شفا ہو رہی ہے اور غم دور ہو رہا ہے. تو ایک ہڈن میسج اس میں یہ بھی ہے کہ غم اور دکھ کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر قرآن حکیم جو ہے وہ سارے کا سارا، اور خصوصاً سورۃ الفاتحہ، یہ شفا ہے. سورۃ الفاتحہ کا تو ایک نام بھی کیا ہے؟ شفا. یعنی روحانی غم ہو یا جسمانی غم، ایسے موقعوں پر یہ ایک مرہم کا کام کرتا ہے. لا تمدن عینیک، نہ تو لمبی کر، نہ اٹھا، عینیک اپنی دونوں آنکھوں کو، الا طرف اس چیز کے، ما جو، متعنا بھی ہم نے فائدہ پہنچایا اس کے ساتھ، یعنی جس چیز کے ساتھ ہم نے فائدہ دیا، ازواجن کئی قسموں کو، کئی گروہوں کو، منہم ان میں سے، ولا تحزن علیہم اور ان پر غم نہ کر، وخفض جناحک للمؤمنین اور اپنے کندھے کو ایمان والوں کے لیے جھکا دو. یعنی ہم نے آپ کو اتنی عظیم نعمتیں عطا کی ہیں، اس لیے دنیا اور اس کی زینتیں اور دنیا کے مختلف لوگوں کو ملنے والی نعمتیں، ان کی طرف تو آپ نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو. یہ دنیا کی رونقیں اور زینتیں اور نعمتیں جو صرف دنیا میں ہی رہ جانی ہیں، یہ بہت سی قوموں کو ملی تھی. ازواجا منہم یعنی کئی قسموں کو، مختلف طرح کے لوگوں کو ملتی رہی ہیں. کسی کو کچھ ملا، کسی کو کچھ ملا، کسی کے حصے کچھ آیا. یہ تو ہوتا ہی رہا، لیکن آیا اور گیا. جو کچھ آپ کو ملا یہ جانے والا نہیں. آپ دیکھیں نا، علم وہ دولت ہوتی ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا، جسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے کوئی لے نہیں سکتا. یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا، آخرت میں بھی ساتھ جائے گا. اور دنیا کی باقی نعمتیں جو لوگوں کے پاس ہیں، جن کی وجہ سے وہ تکبر کر رہے ہیں، وہ سب ختم ہونے والی. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو بھی تسلی دی جا رہی کہ اگر دین کی وجہ سے تمہاری کوئی توہین کرے، مثلا اس راستے میں لگنے کی وجہ سے اگر دنیا میں کوئی کمی کسر لگ جائے، یعنی دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی نام و نمود اور نمائش کی کچھ کمی ہو جائے، تو اس میں حسرت و یاس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہے فلاں کے پاس تو اتنا بڑا گھر ہے، فلاں کی گاڑی ایسے ہے. ایک قرآن پڑھنے والا کبھی ایسی چیزوں پہ غم نہیں کرتا. ایک حدیث ہے جو میں اس وقت پوری طرح الفاظ یاد نہیں، لیکن بہت زبردست حدیث ہے کہ وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت دی ہو، پھر وہ کسی اور چیز سے مروب ہو، تو وہ دراصل قرآن کی ناقدری کرتا ہے. جس کو یہ مل جائے، اسے کسی اور چیز سے مروب اور امپریس ہونے کی ضرورت نہیں. نہ اسی کسی کے بڑے گھر سے کوئی مروبیت ہوتی ہے، نہ کسی کے بڑی تنخواہ سے یا بڑے مال سے یا جاب سے. سب آنے جانے والی چیزیں بہتوں کے پاس آئیں اور گئیں. یہ ابھی پیچھے جن قوموں کا ذکر ہے، ان کی ترقیاں اور ان کی عمارتیں اور ان کی سب بڑی بڑی فنون لطیفہ کی چیز سب ڈوبی تھی، سب چلے گئے پہاڑوں میں گھر بنا کے. یہ چیزیں ریجھنے کی نہیں، ان پہ حسرت کرنے کی نہیں ہے. حسرت تو اس سینس میں ہونی چاہیے کہ وہ تو سب فنا ہونے والی. یعنی مقصود کیا ہے بات کا کہ انسان جب دین کی راہ پہ چلے تو پھر دنیا کے چھٹ جانے یا کم ہونے یا کم ملنے کا غم نہ کرے، احساس کمتری سے بچے. وہ کمتر نہیں ہے جس کے پاس ہوا خیر مما یجمعون ہے، اس پر غم نہ کرے، اس کو پا کر تو خوش ہو جائے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ایک داعی کا غم کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی گمراہی اور لوگوں کے بگاڑ پہ غمگین ہوتا ہے. اور یہ غم بھی جو یہاں کہا گیا نا، ان پہ غم نہ کر، مراد یہ کہ مایوسی والا غم نہ کر. دوسرا غم تو مطلوب ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں دکھی ہو کہ ان کا انجام کیا ہوگا. اور اس کے بعد وخفض جناحک للمؤمنین، آپ غم کریں گے تو ان باقی آپ کے پیروکاروں کا کیا ہوگا؟ لیکن نا گھر میں اگر ماں پریشان ہو تو بچے سہم جاتے ہیں کہ ماں کو کیا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر ہے نا، اگر وہ کسی بھی قسم کی مایوسی کا شکار ہوتے ہیں یا کسی بھی قسم کے ایسے شدید غم کا شکار ہوتے ہیں تو جو آپ کے فالوورز ہیں ان کے دل بیٹھ جائیں گے. تو اس لیے آپ کیا کریں، آپ اپنے ساتھیوں کو اس طرح اپنے ساتھ سمیٹ لیں جس طرح پرندہ اپنے بچوں کو سایہ شفقت میں لے لیتا ہے.
یعنی جناح کا لفظ ونگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا مرغی چھوٹے چھوٹے چوزوں کو اپنے ونگز کے نیچے کیسے لیتی؟ کبھی سین دیکھا ہے؟ بہت خوبصورت سین ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بندوں کے رہنے کی جگہ کم ہے، تو مرغیاں کہاں سے رکھیں گے اور یہ سین کہاں دیکھیں گے. میرا بچپن میں ایک پورا سال گاؤں میں گزرا ہے، میں نے نیچر کو بہت قریب سے دیکھا، اور ایسے یہ بچوں کو وہ پروں کے نیچے لینے کا سین مجھے کبھی نہیں بھولتا. بہت اچھا لگتا ہے کہ ہوتا ہی تھا جب کبھی کوئی جہاز گزرتا جو شور ہوتا تو مرغی فوراً ٹک ٹک کر کے بلاتی پر اپنے بچوں کو اور سب کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتی. بالکل وہی چیز ہے یہاں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو جو دین کے راستے میں آپ کے ساتھ ہیں شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے پروں میں سمیٹ لیں. ان کو آپ کی ضرورت ہے. اور یہ دراصل کیا ہوتا ہے، جیسے مرغی کیئر کر رہی ہوتی ہے نا بچوں کی، ان کو تکلیف سے ہلاکت سے بچاتی ہے، تو آپ بھی ان کو ہلاکت سے اور بھٹکنے سے اور دور ہونے سے بچائیے. کیونکہ جو بچہ پر کے نیچے نہیں آئے گا پھر کیا ہوگا، اس کو چیل آ کے لے جائے گی. جیسے اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، اسی طرح جو انسان اپنے استاد کے ساتھ یا مربی کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اور جو مربی ان کی کیئر نہیں کرتا، پھر وہ بے سہارا بچوں کی طرح ادھر ادھر گم ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ رول جو ہے بڑا اہم ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. آپ نے غور نہیں کیا سورۃ التوبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات آئیں، رؤوف رحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور پھر حریص علیکم، اور یہاں پر کیا ہے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. یعنی گویا ایک مربی جو ہوتا ہے، مربی کا مطلب سمجھتے ہیں، مربی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، جیسے آپ کے استاد ہیں. تو ایک مربی جو ہوتا ہے وہ اپنے جو زیر تربیت افراد ہوتے ہیں ان کے لیے بہت کیئرنگ ہوتا ہے، ان کی نگہداشت کرتا ہے. یعنی یہ تربیت کے عمل کو ظاہر کر رہی ہے بات. وَقُلْ انی انا النذیر المبین، اور آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں. اور انذار کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جس میں شفقت بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف شفقت اور محبت اور دوسری طرف خبردار کرنا بھی. یہ کفار کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ ان کے کفر پر آپ غمگین نہ ہوں اور مومنوں کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جائیں. آپ صرف مخالفوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ کے ساتھی بھی تو ہیں، ان کو سمیٹ لیں، ان کے بیچ میں بیٹھیں. یہ ایک ترکیب بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان دین کے راستے میں تنہا چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اپنے ساتھ. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں صرف ان کی باتوں کی پرواہ کرتے ہیں؟ یہ مکہ کے متکبر لوگ جو مال و دولت رکھتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ چھوڑیے ان کو، آپ مومنوں کو سمیٹ لیجئے، ان کے بیچ میں بیٹھیے، ان کی طرف توجہ کیجئے، اور آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور ان ہدایات کی مثال جسے دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہے کہ لوگوں، میں نے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دیکھو ہوشیار ہو جاؤ، بچنے اور ہلاک نہ ہونے کا سامان کر لو. اب کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسی عرصے میں چل پڑتے ہیں اور دشمن کے پنجے سے بچ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں اور بے فکری سے وہیں پڑے رہتے ہیں کہ ناگاہ دشمن کا لشکر آ پہنچتا ہے اور گھیر گھار کے انہیں قتل کر دیتا ہے. بس یہ ہے مثال میرے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.